بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات کے ساتھ، اور خبریں لاہور سے بھی آئی ہیں۔ پہلی خبر لے لیتے ہیں عمران ریاض خان صاحب کی۔ ہمارے کولیگ ہیں، جرنلسٹ ہیں، نون ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ عمران ریاض خان جن کو گرفتار کیا گیا تھا اور اس کے بعد ان کے خلاف مقدمات جھوٹے ثابت ہوئے، اور مجسٹریٹ لیول پہ ہی 2 مقدمات خارج کر دیے گئے، اور اس کو اتنی بھی اہمیت نہیں دی گئی مجسٹریٹ نے بھی اور لوئر کورٹس نے بھی کہ اس کو آگے بڑھایا جاتا، ڈسچارج کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد ایک مقدمے میں مدعی دوڑ گیا، اور مدعی نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، مجھے تو موبائل فون پہ میسج آیا تھا کہ آپ کے نام سے ایک FIR کٹوا دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ مجھے کچھ پتہ نہیں۔ اور پھر اس نے ایک بیان حلفی بھی دیا، اس نے کہا کہ میں مقدمہ بھی واپس لیتا ہوں، میرا اس مقدمے کے اندراج سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، اور عمران ریاض خان صاحب کو بری کیا جائے، ضمانت پر رہا کیا جائے، یہ عدالت کی مرضی ہے، میرا اس مقدمے سے کوئی تعلق نہیں۔ اس مقدمے میں بھی وہ فارغ ہو گئے، عمران ریاض صاحب بری ذمہ قرار پائے۔ اور انہوں نے پھر ایک اور بات کی مدعی نے کہ مجھے اگر اس مقدمے کے واپس لینے کے بعد مجھے کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچا تو اس کی ذمہ دار انتظامیہ ہوگی، یعنی کہ حکومت ہوگی، سرکار ہوگی۔ یہ ایک بہت ہی الارمنگ سچویشن تھی کہ اس حد تک مینیج کیا جا رہا تھا۔ اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں ان کو شخصی ضمانت پہ فی الفور عدالت میں ہی ہتھکڑیاں کھول کے رہا کر دیا گیا، اور وہ آئے تھے مجرم بن کے اور گئے وہ ایک عام شہری، انوسنٹ شہری کے طور پہ۔ ایسا کم ہی ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد اب انہوں نے ایک میڈیکل ٹیسٹ کروایا۔ میڈیکل ٹیسٹ میں کچھ گڑبڑ نظر آئی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ ان کے وکیل میاں علی اشفاق نے کہا کہ اب ہم ان کو مزید ویریفائی کروائیں گے، بیرون ملک لیب سے چیک کروائیں گے کہ ان کو دوران حراست کوئی کیا سلو پوائزنگ تو نہیں کی گئی، اس طرح کا ایک شبہ۔ آج صبح وہ روانہ ہو رہے تھے لاہور ایئرپورٹ پہ، ان کو روک دیا گیا اور ان کا کہا کہ آپ کا نام سٹاپ لسٹ میں ہے اور اس لیے آپ نہیں جا سکتے، آف لوڈ کر دیا گیا، اور وہ نہیں نکل سکے باہر، دبئی نہیں آ سکے، اور واپس ان کو اپنے گھر جانا پڑا۔ اور اس میں پھر پتہ چلا کہ پولیس نے FIA کو لکھا ہے کہ ان کا نام ڈال دیں بلیک ECL میں، ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا جائے، بیرون ملک جانے سے ان کو روکا جائے۔ یہ سب کچھ چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جب اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی اور نہیں پتہ چلا، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس میں ہم سب ہی ہیں۔ عمران ریاض صاحب کو تو گرفتار بھی کیا گیا، باقی ایاز امیر صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، افسوسناک، پاکستان کی تاریخ کا افسوسناک پہلو جو ہے، اور جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے اور جتنی بھی اس پہ شرم کی جائے اس پہ کم ہے۔ آپ اس وقت عالمی تنظیمیں جو ہیں وہ پاکستان کو کیا کہنا چاہیے کہ اس لسٹ میں شامل کیے جہاں پہ صحافت بدترین ماحول میں ہو رہی ہے، اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن جتنی بھی ہیں وہ مذمت کر چکی ہیں، وہ گورنمنٹ سے، ریاستی اداروں سے یہ کہہ چکی ہیں۔ پھر ہمیں تو کیا کرنا ہے، جو نہ ہی ISPR پاک فوج کے ترجمان کو جواب دے رہے ہیں، اور نہ ہی وزارت اطلاعات و نشریات دے رہی ہے۔ CPJ کو بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، اور پھر جو وداؤٹ بارڈرز تنظیم ہے ان کو بھی کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ ان سب نے اپنی سٹیٹمنٹس ایشو کر دی ہیں، نام لے لے کے کر دی ہیں۔ اس میں عمران ریاض خان ہیں، ایاز امیر صاحب ہیں، ارشد شریف صاحب ہیں، صابر شاکر ہیں، ڈاکٹر معید ہیں، اور سمیع ابراہیم ہیں، اور دیگر جمیل فاروقی ہیں، اور بہت سے جرنلسٹ جن کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ یہ سارا کا سارا وہ اس میں آ چکا ہے۔ تصویر پاکستان کی خراب ہو رہی ہے، اور حرکتیں کر رہے ہیں یہ چند انڈیویجولز، اور وہ بھی اپنے ذاتی مفاد کے لیے۔ ذاتی مفاد، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ نہ ریاست کو کوئی خطرہ ہے، نہ کوئی پاکستان کو خطرہ ہے، نہ ہم سے خطرہ ہے، نہ کسی اور شہری سے خطرہ ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، ہم سے پاکستان کو کسی قسم کا، ہم سب پاکستان پہ جان وار کرنے والے ہیں، جان فدا کرنے والے ہیں۔ عمران ریاض کو گرفتار کیا، انہوں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا، رہا ہوا، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا، اپنے مدعی کو معاف کر دیا، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگوایا۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ طاقت کے بے دریغ استعمال سے اور خوف طاری کر کے اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے
ہم اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں، اور کوئی پاکستان کی خدمت نہیں، پاکستان کی کوئی خدمت نہیں ہو رہی، نہ ہی پاکستان کی کوئی خدمت ہو رہی ہے، نہ ہی پاکستان کے کسی ادارے کی کوئی خدمت ہو رہی ہے، اس سے سوائے اس کے کہ پاکستان کے شہریوں میں، اور ایسے شہری پاکستان کے جو پاکستان سے، پاکستان کے اداروں سے محبت کرتے ہیں، اس پہ جان وار کرتے ہیں، ان کے سفیر بنتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کے خلاف کارروائیاں کر کے اور ایسے لوگوں کو زبردستی مجرم کی لسٹوں میں ڈال کے، اور ایسے لوگوں کو، یہ سوائے اس کے کہ چند لوگوں کا ذاتی مفاد تو ہو سکتا ہے، ریاست کا اس میں کوئی مفاد نہیں ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اس طرح کی اقدامات سے، اس طرح کی حرکتوں سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ماضی میں بھی اس سے بدتر ماحول ہوا ہے۔ جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کا زمانہ، کیا کچھ نہیں ہوا اس میں، اس سے پہلے جنرل ایوب خان صاحب کے زمانے میں کیا کچھ نہیں ہوا، تو اس زمانے سے بھی اگر کوئی چیزیں نہیں ہوئی، جیلیں بھی ڈالی گئیں، کوڑے بھی مارے گئے، سزائیں بھی دی گئیں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا، تو صورتحال کو سمجھیں، اور ارباب حل و عقد، اور اس میں سول گورنمنٹ بھی اتنی ہی سزاوار ہے، اتنی ہی بدنام ہو رہی ہے جتنے کہ ہمارے دوسرے بھائی بدنام ہو رہے ہیں۔ چند لوگوں کا کھیل ہے، اور چند لوگوں کے کھیل کی خاطر آپ نے پورے پاکستان کا ایک مذاق بنایا ہوا ہے، پاکستان کا کھلواڑ بنایا ہوا ہے، اور ہم یہی کہیں گے کہ خدا کا خوف کریں، یہ ہو کیا رہا ہے۔ ارشد شریف صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان خط لکھ چکے ہیں، پریزیڈنٹ آف پاکستان خط لکھ چکے ہیں، ارشد شریف صاحب خط لکھ چکے ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، اس میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ بہرحال توقع کرتے ہیں کہ ماضی کی تاریخ نہ دہرائی جائیں، ابھی بھی کچھ نہیں گیا، اور واپسی کا راستہ موجود ہے۔ بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب نے ایک اہم خطاب کرنا ہے، اور شام کو، کیونکہ آج کلوزنگ سیریمنی ہے۔ کلوزنگ سیریمنی میں عمران خان صاحب آج اپنی آخری تقریر کریں گے ضمنی انتخابات سے پہلے۔ پنجاب میں 20 سیٹوں پہ ضمنی انتخاب، اور وہاں پہ کوئی 1% چانس بھی نہیں ہے، 1% چانس بھی نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ الیکشن جو ہے وہ کلین سویپ نہ کرے۔ وہ کلین سویپ کر رہی ہے، مسلم لیگ نواز کو کچھ نہیں مل رہا۔ اب تک کے سرکاری، غیر سرکاری، سیاسی، غیر سیاسی جتنے بھی سروے ہوئے ہیں، اس میں پاکستان تحریک انصاف ان انتخابات میں کلین سویپ کر رہی ہے۔ عمران خان صاحب کی الیکشن کمپین نے کام دکھایا، ان کے بیانیے نے کام دکھایا۔ ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ تھا وہ دفن ہو گیا لوٹے کو عزت دو کے نیچے۔ وہ اب اس وقت مسلم لیگ نواز کا بیانیہ ہے لوٹوں کو عزت دو، اور وہ تمام کے تمام لوٹے جو کہ منحرف ہوئے تھے وہ اس وقت مسلم لیگ نواز کے سفیر ہیں۔ 20 حلقوں میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے سفیر کون ہیں؟ جو عمران خان صاحب سے منحرف ہوئے، پی ٹی آئی کو چھوڑ کے فلور کراسنگ کی، اور انہوں نے ناجائز طور پہ حمزہ شہباز جو کہ وہ وزٹر گیلری کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کو ووٹ دیا تھا، اور عدالتی فیصلے کے نتیجے میں وہ ڈی سیٹ ہوئے، اور انہی کو اٹھا کے ووٹ دے دیے۔ تو یہ ہے ووٹ کو عزت دو سے لوٹے کو عزت دو کا سفر، یہ مکمل ہو رہا ہے آج۔ اور عمران خان صاحب نے آج لاہور میں بھی تقاریر کرنی ہے 3، اور آخری تقریر 12 بجے سے پہلے وہ کر سکتے ہیں، اور اس تقریر میں وہ بہت ہی اہم ترین کیا کہنا چاہیے نکات اٹھائیں گے، اور خبردار کریں گے۔ اور خبردار کن کو کریں گے؟ دھاندلی کرنے والوں کو، کیونکہ ان انتخابات میں اگر واقعی تمام ادارے نیوٹرل ہیں تو پھر نیوٹرلٹی کا مطلب تو یہ ہے کہ جو جیت رہا ہے اس کو مینڈیٹ اس کے پاس جانا چاہیے، جس کی عوام جس کو پسند کر رہے ہیں ان کے پاس جانا چاہیے۔ یہ نیوٹرلٹی کا امتحان ہے 17 جولائی کو۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیونکہ ماضی میں یہ بات ذہن میں رکھی، میں جناب باجوہ صاحب سے کہوں گا کہ ماضی میں انہوں نے بڑی ہی دانشمندی کا مظاہرہ کیا۔ جب بیگم کلثوم نواز صاحبہ کا جو الیکشن ہوا تھا، انہوں نے ضمنی الیکشن لڑا تھا، تو اس میں بیگم کلثوم نواز صاحبہ الیکشن جیت رہی تھی، اور اس وقت کوشش کی گئی ان کو ہروانے کی، ان کا رزلٹ تبدیل کروانے کی، تو جناب باجوہ صاحب نے اس وقت کہا تھا کہ کوئی رزلٹ نہیں روکنا، اور بیگم کلثوم نواز صاحبہ کامیاب قرار پائی تھیں، اور وہ جیت گئی تھیں۔ نمبر 1 یہ ابھی زمانے پہ، یہ پاناما کے بعد کے واقعات ہیں۔ آئی تھنک وہ نواز شریف صاحب والی سیٹ تھی جو خالی ہوئی تھی،
اور اس پہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ نے الیکشن لڑا تھا، تو وہ ان کی جیت کو نہیں روکا گیا تھا۔ اسی طریقے سے کراچی میں 250 تھا، یعنی 250 آئی تھنک، وہاں پہ بھی الیکشن ہوا، وہاں پہ ایم کیو ایم جیت رہی تھی، تو ایم کیو ایم کی جیت کو، عزیز آباد کا حلقہ تھا، تو ایم کیو ایم کی جیت کو بھی نہیں روکا گیا تھا اور انہیں جیتنے دیا گیا تھا کیونکہ وہ جیت رہے تھے واقعتاً۔ تو یہ چند مثالیں ایسی موجود ہیں۔ تو اب امتحان ہے اسٹیبلشمنٹ کا، امتحان ہے جناب باجوہ صاحب کا، کیونکہ یہ ان کی لیڈرشپ میں الیکشن ہو رہا ہے اور پولیٹیکل پلیئرز جو ہیں وہ تو آتے جاتے رہتے ہیں، اور نقصان ہوگا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا اگر اس میں کوئی ایسا کام ہوا، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور ان کے سربراہ جو ہیں ان کے بارے میں بہت ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں مبینہ طور پہ، اور ان کا اپنا پریس ریلیز بھی بتا چکا ہے، انہوں نے کوئی تردید نہیں کی کہ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، نہیں ہوئیں مریم صاحبہ سے اور حمزہ صاحب سے۔ اگر ان کی ملاقاتیں، انہوں نے کوئی تردید نہیں کی ان کے ترجمان نے، انہوں نے کہا ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ 40 لاکھ نادرا نے تسلیم کر لیا، اور الیکشن کمیشن نے کہ 40 لاکھ ووٹرز جو ہے وہ مردہ قرار پائے ہیں، ان کو غلطی سے مردہ قرار دے دیا گیا ہے۔ تو انتخابی فہرستوں میں جب پولنگ ڈے جب شروع ہوگا اتوار کو، تو اس دن پتہ چلے گا کہ کتنے زندہ لوگ مر گئے ہیں اور کتنے زندہ لوگوں کے ووٹ جو ہیں وہ ان حلقوں میں نہیں ہیں جہاں پہ وہ ڈالتے ہوتے تھے، اور ان کے پولنگ اسٹیشن تبدیل کر دیے گئے۔ یہ سارے کا سارا ایک 17 جولائی جو ہے یہ ایک امتحان ہے۔ عمران خان صاحب آج وہی کام کریں گے، آج ایک فیصلہ کن تقریر کریں گے اور پیغام دیں گے کہ جناب 17 جولائی جو ہے وہ فیصلہ کن دن ہوگا کہ ہماری جو ملک کے ادارے ہیں، ملک کے اداروں کی قیادت جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہے اور وہ کس طرف جانا چاہتی ہے، وہ نیوٹرل ہے نہیں ہے، اور مینڈیٹ چوری کرنے کا ارادہ ہے نہیں ہے، اور اگر مینڈیٹ چوری ہوا تو پھر کیا ہوگا، کیونکہ اس وقت عوام جو ہیں جی اب تک تمام حربے جو ہیں وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ اور دیکھتے ہیں آج وزیر اعظم عمران خان صاحب کیا تقریر کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ کافی فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کا ارادہ رکھتے ہیں، 2 اور 2 4 کی طرح بات کریں گے، اور ساتھ ایک درخواست بھی کریں گے، کیونکہ 2-3 دن پہلے سپریم کورٹ کا ایک کل فیصلہ بھی آیا ہے پرسوں، اور اس کو بھی لیا جا رہا ہے، وہ پھر الگ بات کریں گے، کیونکہ اس وقت 1.2 خبریں تھیں، عمران ریاض صاحب کی اور عمران خان صاحب کی آخری تقریر۔ 2 عمران خان، دونوں سے پریشان۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔